اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے اس کی انشاءاللہ جو ہے وہ تفسیر ڈسکس کریں گے۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شرح کو بیان کرنا، اس کی ڈیٹیل میں جانا، مزید اس کے جو معنی ہیں ان کو کھولنا۔ اچھا، اس میں بیسیکلی یہ وہی قرآن ہے۔ عمر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اتنا ڈائیورسیفائڈ کلام ہے کہ اس قرآن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو پڑھنے والا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھنے والا شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو یہ قرآن کریم کھول کھول کے معنی اس کو سمجھائے گا، اپنی ڈیٹیلڈ جو ہے نا وہ ڈسکشن اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، اس کو مزید روشنی عطا کرے گا، مزید نور عطا کرے گا، اور وہ مزید اللہ کے نور سے حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ اور جو اللہ کی ہدایت پہ نہیں چل رہے ہوتے، یہ قرآن اپنے جو مطلب ہے اس کو چھپا لیتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس کی بالکل میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں، جیسے آپ لوگ بھی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ ان کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ کون میرے ساتھ سنسیئر ہے اور کون میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے دیکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ ان کو لاکھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شخص تمہارے مخالف ہے، یہ شخص تمہارے حق میں ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایکچولی اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو وہ اپنا سگا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو واقعی اس کے حق میں ہوتا ہے اس کو اپنے مخالف سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا۔ تو یہ قرآن پاک ایک عظیم دولت ہے، یہی وہ قرآن ہے جو انسان کے اندر وہ ایبیلٹیز کو انکریز کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل میں کیا کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور اس کے بارے میں سورہ ہجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں وہ سورہ عطا کی 7 آیات والی سورہ، بار بار دہرانے والی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کی کہ ہم نے وہ سورہ تم میں نازل کر دی ہے کہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے اور وہ بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو سورہ فاتحہ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ نازل کی گئی مجھ پہ جو اس جیسی سورہ نہ پچھلی کسی کتاب میں نازل ہوئی، یعنی کہ توریت، انجیل اور زبور میں اس سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی کوئی سورہ پہلے کبھی نازل نہیں۔ تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں اس کی نا تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو تیرے راستے سے بھٹک گئے۔ اب دیکھیں یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جو سٹارٹ میں فرمایا نا، اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ان 3 آیات کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں جانا پڑے گا سورہ طٰہٰ کی طرف، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بڑا اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے اکثر علماء بھی کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کی سمری ہے، تو اور باقی پورا قرآن جو ہے اس کی ایلیبوریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں بڑا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ترجمہ جو ہے وہ میں شیئر کروں، اور اس میں بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے۔ میں اس کو سم ٹائم کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پوری کائنات کا سب سے بہترین کنورسیشن پیریڈ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائلاگ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے ڈائلاگ ہوا، جی
تو یہ ہے آیت نمبر 11 سے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے گا۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ اب یہ پورا کانٹیکسٹ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے کوہ طور پہ ایک آگ دیکھی، تو انہوں نے اپنے فیملی کو بولا کہ آپ لوگ یہاں پہ ٹھہرو، میں آگ کا کچھ ٹکڑا لے کے آتا ہوں تاکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب تم اپنے جوتے اتارو، تم اس وقت وادی طویٰ میں ہو جو مقدس وادی ہے۔ میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ نماز قائم کرنی پڑے گی، اور ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا ہوگا۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر وہ شخص جو اس کے لیے محنت کرے وہ اس کا بدلہ پالے۔ لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کر پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا اور ہرگز اس شخص کی پیروی نہ کرنا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عمر دیکھیں، ہم لوگ ڈیلی لائف میں ہمارے سراؤنڈنگز میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کی ہدایت پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنے ان کے کانسیپٹس ہوتے ہیں، اپنی وہ ایک لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے شخص کی پیروی نہ کرو جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایون کہہ دیا کہ اگر تم ایسے شخص کی پیروی کرو گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جی اب آگے چلیے، آگے وہی ڈائلاگ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہے کہ میری لاٹھی ہے۔ اب اس میں آگے دیکھیے، تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، اور اس میں اللہ رب العالمین جب یہ ساری نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا، یہ بڑی پیاری دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کلیئر کر دی کہ یوم جزا کا مالک اللہ ہے، قیامت آنی ہے۔ اور قیامت کیوں آنی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اس کو بیسیکلی یہ اللہ رب العالمین کا علم کہہ لیں، یا اللہ رب العالمین کا ایک پلان کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا صرف اس لیے بنائی ہے کہ اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، باقی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو حق کی پیروی کر رہے ہیں اور کون ہے جو باطل کی پیروی کر رہے ہیں، تاکہ جو حق کی پیروی کر رہے ہیں ان کو میں جزا دوں، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یا جو گمراہ ہیں ان کو میں سزا دے سکوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ والی جو آیت تھی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے نا عمر۔ ٹھیک ہے، اور میں اس ویڈیو کے وسیلے سے یہ اسٹائل لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے، کیونکہ ہم جب اپنے رب سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی کیا ہونا چاہیے، ایڈیکیٹس ہونے چاہیے، اخلاقیات ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم موو کرتے ہیں ٹورڈ سورہ مریم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کتنی خوبصورتی سے، آپ اس کا سٹارٹ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم کا سٹارٹ، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ تو ہم جب اللہ سے رحمت، وہ جو آیت ہے نا کہ الرحمن الرحیم، کہ تمہارا رب نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس رحمت کا تذکرہ کر رہا ہوں جو میں نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ ان پوائنٹس کو سمجھیے، یہ تب کی بات ہے جب انہوں نے، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ یہاں سے ہمیں ایک لیسن مل گیا کہ ہم نے جب بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟
کہ ہم بڑے نرم لہجے سے، بڑی آہستہ آواز سے، ڈرتے ہوئے، خوف اور امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ آگے چلیے، انہوں نے کہا تھا، اب دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیے کہ آپ نے اللہ سے اگر مدد بھی مانگنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں لوٹا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے۔ لہٰذا اب اپنے خاص فضل سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنا کہ وہ آپ کا پسندیدہ ہو۔ تو دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے سر، جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو اس کا اگر ہم کانٹینٹ انالیسس کریں نا، تو سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے آہستہ آہستہ پیار محبت سے، یا رب العالمین، ڈرتے ہوئے، خوف اور امید، کیونکہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا، اپنی لاچاری کا اظہار کریں کہ یا رب العالمین، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے آپ نے پیدا کیا، میری سانسیں آپ چلا رہے ہیں، میری زندگی کے وارث آپ ہیں، میری زندگی کے سارے معاملات آپ کے سپرد ہیں۔ یا رب العالمین، میرے آگے یہ مسئلہ آ گیا ہے جسے میں سالو نہیں کر پاتا، اور میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے نا امید نہیں لوٹا۔ مطلب جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آیا، میں نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے اس سے نوازا، آپ نے مجھ پر فضل فرمایا۔ پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا اس لیے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو کوئی دنیاوی حرص ہے۔ آپ اللہ رب العالمین، یا اللہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے ایمان کا خوف ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بیمار پڑ گئے تو سورہ شعراء کی بڑی پیاری آیت ہے نا کہ میں جب بیمار پڑتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا دیتا ہے۔ تو آپ اللہ سے شفا کیوں مانگیں گے؟ اب میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ، میں بہت بیمار پڑ گیا ہوں اور میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر مایوس نہیں لوٹا۔ یا رب العالمین، مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مجھے مکمل صحت یابی دے تاکہ میں آنے والی زندگی تیرے اس قرآن کے مطابق چل کر گزاروں، تاکہ میں آنے والی زندگی میں لوگوں کو تیری ہی باتیں بتاؤں، تیری ہدایت پہ چلوں۔ جب آپ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے ریکویسٹ کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور انشاءاللہ آپ کی دعا سنیں گے، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو عمر، اب سوال یہ ہے کہ اینڈ پہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر آپ نے غصہ کیا۔ تو جی، اب انعام کن پہ کیا اللہ نے؟ سورہ صافات پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ذکر فرماتے ہیں کہ یاد کرو نوح کو جس کا ذکر خیر ہم نے اگلی نسلوں میں جاری کیا۔ آپ دیکھیں قیامت تک جو بھی شخص آئے گا اگر وہ ایمان والا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کو عزت سے بلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا ذکر خیر آخرت تک جاری کر دیا۔ اب جو بھی ایمان والا آئے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل سے رسپیکٹ کرے گا، ان کا نام لیتے ہوئے سر جھکائے گا، ادب کا خیال رکھے گا۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی کریکٹرسٹکس اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ یہ آخرت کا بہت ڈر تھا، انبیاء کو آخرت کا بہت ڈر تھا۔ اور انبیاء کا اسٹائل یہ ہوتا تھا جب بھی اللہ کی آیات سنتے تھے تو اللہ کی آیات سنتے سنتے سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے کریکٹرسٹکس قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہوا ہے، سورہ مریم میں بتایا ہے، سورہ انبیاء میں بتایا ہے، سورہ صافات میں بتایا ہے۔ آپ لوگ ضرور پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہیں۔ اور کن جیسا نہیں بننا وہ بھی اللہ نے بتایا، فرعون جیسا نہیں بننا، قارون جیسا نہیں بننا۔ یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا سورہ اعراف کا۔ عمر، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگ ایک دم جذبہ آتا ہے ہمارے اندر، ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، اور استغفر اللہ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار تھک گئے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے یار، پھر ہم قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنی نارمل لائف جینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گمراہی میں ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عمر، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کے ذریعے بہت عزت دی ہوئی تھی، پھر وہ ہماری آیات کی پابندی سے نکل گیا۔ یہ بات سمجھنے والی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے وہ ہماری آیات کی پابندی سے نکل گیا؟ جیسے وہ قرآن پاک یا جو بھی اس وقت کی کتاب تھی اس کو ریگولرلی پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اب کیا کیا اس نے وہ اس وقت کی کتاب کو سائڈ پہ رکھا اور اپنی لائف کے پیٹرنز کو کیا کر دیا، چینج کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری آیات پر قائم رہتا تو ہم اپنی آیات کی وسیلے سے اس کو اور عزت دیتے، لیکن اب چونکہ وہ گمراہی میں پڑ گیا تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو کتے کی طرح زبان لڑکا کے
بیٹھا ہے، چاہے تم اس کو بلاؤ یا اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ وہ کتے کی طرح زبان لٹکا کے ہی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، تو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو کامیابی دے گی. اور جب اس کتاب سے آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے، کیونکہ جب انسان کو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے عزت دینا شروع کر دیتا ہے نا، تو اکثر ہوتا ہے کہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس کی پابندی سے نکل جاتا ہے. جو اس کی پابندی سے نکل جاتے ہیں ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.